اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ایسا کچھ کویسچن آ سکتا ہے کہ اگر اللہ ہدایت اور گمراہی دیتا ہے تو ہمارا پھر حساب کیوں اللہ پاک لے گا قیامت والے دن۔ تو یہ کویسچن کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے، یہ ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی باتیں فیمس ہیں، اور کچھ قرآن پاک کی ایسی آیات بھی ہیں جن سے ایسا مطلب نکلتا ہے، یقیناً نکلتا ہے، اور آج کی آیت بھی ہم پڑھیں گے تو اس کا بھی مطلب ایسا ہی بنتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی تو اللہ پاک دیتا ہے۔ لیکن اگر اسی کو ہم کنٹیکس میں پڑھیں، جو اس سے کل والی ہم نے آیت پڑھی اس کے کنٹیکس میں، اس سے یہ بالکل اگلی آیت سورہ نحل کی ہم آج جو پڑھنے جا رہے ہیں 36 نمبر آیت، اس سے جو بالکل پچھلی ہے اسی کے کنٹیکس میں اگر ہم اسے پڑھتے ہیں تو پھر دیکھیں اس کا کیا مطلب نکلتا ہے۔ تو آئیے آیت پڑھتے ہیں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 37۔ گو آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ تو پہلے تو اس آیت کو اگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہم نے کل والی پچھلی جو آیت ہے اس سے بالکل پچھلی، اس میں دیکھا تو کہ ہدایت تو صرف اللہ کی طرف سے ہے، ہدایت تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہدایت پہنچی کیسے۔ یہ ہم نے بالکل اس سے پچھلی آیت کو اگر آپ یاد کریں تو اس میں ہم نے پڑھا کہ ہر امت نے اللہ پاک نے رسول بھیجا، اور اس نے ایک پیغام ساتھ میں دیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ یہ ہدایت دے کے ان رسولوں کو بھیجا، تو ہدایت کس کی طرف سے ہوئی؟ وہ تو اللہ کی ہی طرف سے ہے۔ اس کے بعد جو بھی اس ہدایت پہ چلا ہے اس نے فلاح پائی ہے۔ تو ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہی آ رہی ہے ہر لحاظ سے ہی۔ پہلے اس نے ہمیں جو بنایا تو ہم سے ایک وعدہ لے لیا، تو ہماری وہ نیچر میں ڈال دیا کہ شرک نہیں کرنا اور اللہ کو اپنا معبود ماننا ہے۔ پھر اس کے بعد ہر امت میں رسول بھیجے تاکہ اسی میسج کو ریوائل کیا جائے کہ تمہیں ایک دن پیش، اور میسج کیا ہے مین؟ کہ اس دنیا میں تم خود نہیں آئے، اللہ پاک نے تمہیں بنایا ہے، وہ تمہارا رب اور خالق اور مالک ہے، اور وہ اکیلا ہے، اور ایک دن اس کے سامنے پیش ہو کے ہر اس چیز کا جواب دینا ہے۔ یہ مین میسج ہے، اور قرآن پاک کو بھی آپ پڑھیں، یہی مین میسج آپ کو جگہ جگہ بار بار ہر جگہ ملے گا۔ ایون جو آج ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس سے اگلی آیت میں بھی یہی میسج ہے۔ تو آپ لوگ خود بھی اس آیت کو بھی پڑھا کریں اور اس سے اگلی پچھلی آیات کو بھی پڑھا کریں، تو ایسے ہی غور و فکر کا سلسلہ ساتھ ساتھ ہم مل کے کریں، اور یہ مقصد بھی یہ ہے کہ ہم مل کے ان کو سمجھیں باتوں کو۔ تو اب ہدایت تو صرف اللہ کی طرف سے ہے، لیکن گمراہی اس سے بالکل پچھلی آیت میں پڑھیں تو اللہ پاک اس میں کہہ رہا ہے بعد لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعد پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہی نہیں دی، ان پر وہ گمراہی ثابت ہو گئی۔ تو اب اس کنٹیکس میں پڑھیں کہ جن لوگوں پہ گمراہی ثابت ہو گئی ان کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کو جو آج ہم کر رہے ہیں اس کو سمجھیں کہ لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے، جس کو گمراہ لیبل کر دے۔ جو ہم اس کو پچھلی آیت کے کنٹیکس میں پڑھیں گے نا، کہ پچھلی آیت میں کیا ہے کہ جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، اللہ نے نہیں دی، ان پہ خود انہوں نے وہ گمراہی کی طرف گئے۔ اللہ نے تو ہدایت کا ہی رستہ دکھایا تھا، لیکن وہ شر کی وجہ سے وہ گمراہی کے رستے پہ چلے گئے اور ان پر گمراہی ثابت ہو گئی، تو ان کو اب اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے یا جس کو گمراہ لیبل کر دے۔ تو اس کو پورے اگر کنٹیکس دونوں آیات کو اکٹھا پڑھیں گے تو یہ بات سمجھ آ جائے گی، ورنہ تو یہ کنفیوژن ہی رہے گی، اور یہ ہر ایک بندے کے ذہن میں کویسچن رہے گا کہ اگر ہدایت اور گمراہی اللہ ہی دیتا ہے تو پھر میں گناہ گار کیوں ہوں؟ پھر میں اس کے لیے کیوں پوچھا جاؤں گا یا ٹھہرایا جاؤں گا؟ نہیں، یہ تقدیر کے ٹاپک میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تقدیر کے دو حصے ہیں، کچھ چیزیں جو اللہ نے ہمارے لیے فکس کر دی ہیں کہ ہم نے پیدا کہاں ہونا ہے، ہمارا رنگ کیسا، مرد ہونا ہے عورت ہونا ہے، رنگ کیسا ہونا ہے، والدین کس قسم کے والدینوں کے گھر میں پیدا ہونا ہے، وہ مسلمان ہوں گے، وہ امیر ہوں گے، غریب،
ये फिक्स है, ये हद तक दी। लेकिन कुछ चीजें हमारी चॉइस पे अल्लाह ताला ने छोड़ दी हैं कि तुमने फैसला करना है कि तुमने अल्लाह का बंदा बन के रहना है या नहीं, और उसी का हमसे पूछा जाना है। ये बात समझ आ रही? ये तो सिंपल सिंपल सी बात है। तो ये जवाबदही हमने देनी है। तो ये नहीं है कि अल्लाह ने हमें रोबोट बना के बिल्कुल पैदा कर दिया है, वो हदायत तो उसी की तरफ से है, लेकिन गुमराही हम लोग खुद इख्तियार कर लेते हैं। और जब हम गुमराही इख्तियार कर लेते हैं, फिर ये अल्लाह ताला के पास अल्लाह ताला उस पर फिर अपना ये हुक्म सादर कर देता है कि अब मैं जिसे जो गुमराह हो जाता है या जिसको गुमराह कर देता हूं, उसको फिर हदायत नहीं मिलती। ये इस बात को इकट्ठा समझें। अच्छा, और उनका कोई मददगार नहीं होगा, कि कोई उनका और भी मददगार। और इस आयत को शुरू भी देखें, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। गो आप इनकी हदायत के ख्वाहिशमंद रहे हैं, बेशक आप ख्वाहिशमंद हैं। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप बेशक ख्वाहिशमंद हैं, बल्कि हैं। लेकिन ये देखें, इख्तियार की बात है कि इख्तियार अल्लाह पाक का ही है। आप ख्वाहिशमंद रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला उसे हदायत नहीं देता जिसे गुमराह कर दे, और ना उनका कोई मददगार होता है, मददगार भी कोई नहीं है। तो इस तरह की चीजों पे आप खुद भी साथ साथ गौर करें, अगली पिछली आयत भी पढ़ें, ऐसे ही कुरान पे तफक्को करने का मौका मिलेगा। जज़ाकल्लाहु खैर।